هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہارے ماؤں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ویسا بناتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ تو آپ پر قدرت نہیں کہ آپ اپنی شکل اور اپنا ڈیزائن متعین کریں کہ میں یوں بننا چاہتا ہوں، نہیں، یہ تو ہے قانون ساری عوام کا، ساری انسانیت کا۔ اب آئیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ممبر شریف بٹھا ہوا حضرت حسان ابن ثابت ممبر پر جلوہ کر حضور علیہ السلام دعا کرتے، حسان ابن ثابت شروع کرو میری تعریف اور توصیف، اور اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے۔ کلام پڑھو، اس کلام میں فن حدیث میں کوئی قول رسول ہو اس کو بھی حدیث کہتے، ادائے رسول ہو اس کو بھی حدیث کہتے۔ کیا مطلب کہ حضور ایسے کھاتے تھے، یہ بھی حدیث، حضور ایسے پیتے، یہ بھی حدیث۔ حدیث کے اقسام میں سے ایک ہے حدیث تقریری۔ حدیث تقریر کیا مطلب کہ حضور کے سامنے وہ بات کہی گئی اور حضور نے منع نہیں فرمایا، خاموش ہو گئے، حضور کا خاموش ہونا بھی حدیث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں فن حدیث میں حدیث تقریری۔ تو یہ حدیث تقریری ہو گئی۔ حسان ابن ثابت بیٹھ کر کہتے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے مبرأ اور منزہ پیدا کیا۔ میں بتا دوں کہ آپ کو کیسے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ اکبر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے سامنے کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کو تو رب نے ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا بنایا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جمال مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ اس فقیر حقیر نے جمال مصطفیٰ پر ایک بڑی ضخیم کتاب دی جس کو ضیاء القرآن نے پبلش کیا اور وہاں سے مل سکتی ہے آپ کو۔ تو چند باتیں میں نے اس میں لکھی، اس کو پڑھیے آپ۔ حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ اور حسن و جمال پر وہ ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ اکبر، جب حضور کے چہرے کا دیدار کرتے حضور کے رخسار، حضور کے گال ایسے ہوتے جیسے پگھلی ہوئی چاندی۔ اللہ اکبر، جب مسکراتے تو دانتوں کی سان جو خلا اس میں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی۔ علامہ ابن عساکر جو تاریخ دمشق کے مصنف اور مؤلف ہیں، 40 جلدوں میں تاریخ دمشق، علامہ ابن عساکر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صبح اندھیرے کے وقت کچھ سی رہی، سیتے میں سوئی گم گئی، اندھیرے میں اس کو ہر چند تلاش کیا مگر سوئی نظر نہیں آئی۔ اچانک حضور علیہ السلام حجرے میں تشریف لائے، فرماتے حجرہ اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے رخ تابان کی روشنی میں سوئی کو تلاش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان سوئی کو تلاش کرے، حسن و جمال حضور علیہ السلام۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ صاحب الحجت القاہر المؤید ملت طاہر مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے سوزن گم شد ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا۔ سبحان اللہ، سبحان شام ہو جائے تو صبح بنا دیتا ہے اجالا۔ حضور علیہ السلام رخ تاباں کا اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک اتنی روشن کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا پیارا لطیف اشارہ کر گئے کہ چاند و سورج مچل مچل کر زمین کی خیرات مانگتے۔ سبحان اللہ، سبحان ایسی پیشانی حضور علیہ السلام کی روشن، ناک مبارک، بینی مبارک اعتدال کے ساتھ اٹھی ہوئی، آنکھیں ایسے جیسے کہ سرما لگا ہوا۔ یہ ساری تعریف بیان کریں تو تعریف آئینہ بھی تو آئینہ گر کی ہے، اللہ۔ آئینے کی تعریف بھی تو آئینہ بنانے والے کی۔ اس لیے اقبال کہتا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ پھر ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہ حسن و جمال ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام۔ استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن نے بڑی پیاری بات کہی، یہ نمک کو کہتے ہیں ملی۔ ہم کسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کے چہرے پر بڑی ملاحت ہے، یعنی اس کے چہرے پر بڑا نمک ہے، تو یہاں نمک سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حسن و جمال، چہرے پر ملاحت ہے، حالانکہ ملی فی الواقع نمک کو کہتے ہیں۔ تو اس کا چہرہ بڑا نمکی، کہتے ہیں بڑا اس کا چہرہ ملی اور اس کے چہرے پر بڑی ملاحت ہے۔ اللہ اکبر، جتنوں کو حسن ملا وہ حضور کے اس کے صدقے میں ملا۔ استاد زمن کہتے ہیں کہ دنیا کے حسینوں کو جو دینی تھی ملاحت
تو تھوڑا سا نمک ان کے نمکداں سے نکالا. تو پیارے مصطفیٰ کے نمکداں کا نمک ہے جو دنیا میں حسن و جمال آپ عزیزان گرامی دیکھ رہے ہیں. یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں یہ کہہ رہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فلا جب پاؤ گے جب اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کا ذکر تو ہے اللہ کا ذکر. ذکر مصطفیٰ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. سبحان اللہ. اور کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا. غور کیجیے آپ. میں قرآن کی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین. تمام عالمین کا رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. عالمین کہاں کہاں؟ میری آپ کی رسائی نہیں. جہاں چاہتا خدا کی خدائی وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. عالمین کا رب. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت سے باہر. اب اس آیت کو پھر پڑھیے اسی وزن پر. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمام عالمین کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا. نتیجے نکلا جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے پیارے مصطفیٰ کا رحمت وہاں وہاں موجود ہے. سبحان اللہ. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو ذکر مصطفیٰ نہ کر رہا. کائنات کا کوئی گوشہ کوئی ایسا نہیں جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان گرامی نہ کر رہا. یہی وجہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر میں ہو رہا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ جب میلاد النبی کا موقع آ جائے تو آپ دیکھیے بالخصوص پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، بالعموم امریکہ، برطانیہ، ساری مسلم دنیا عزیزان گرامی وہ حسن و جمال کے ساتھ ذکر ہوتا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور کا حسن و جمال، حضور کے پیدائش، حضور کا میلاد جو بیان کیا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان گرامی پاکستان میں کراچی والوں سے آپ پوچھئے جو 12 ربیع الاول کا جلوس نکلتا ہے بلا مبالغہ اس میں 10 لاکھ آدمی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس میں آپ کو یاد ہے کہ بم دھماکہ ہوا تھا. 62-63 حضرات اسٹیج پر اسی وقت جہاں بحق ہو گئے. یہ پورے علاقہ کراچی سے جو جلوس نکلتا یہ سب کو آپ شمار کیجیے 1 بلین سے کم آدمی نہیں ہوتا. اور میں اور آپ یہ ذکر کر کے کیا فارغ ہو گئے؟ کیا ہم نے حضور علیہ السلام حق ادا کر دیا؟ نہیں. یہ ناخواں جو کلام پڑھتے میں جو بیان کرتا ہوں کہ آپ سنتے یہ تو صرف اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام کے چاہنے والوں میں ہمارا نام ہے. اس حسن و جمال کا بیان کرنے والوں میں ہمارا نام آ جا. ورنہ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں. سبحان اللہ. حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں جن کے متعلق فرما جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے وہ ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈالا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. فضائل و مناقب حضور علیہ السلام. اب ایک مثال دیتا ہوں. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی تاریخ الخلفاء میں سے نقل فرمائے. پھر حضور علیہ السلام کے مقام کا اندازہ لگائیے. ذکر مصطفیٰ کیا؟ ایک دن جبریل امی سے حضور علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل ذرا حضرت عمر کی فضیلت تو بیان. کتنی محبت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جبریل حضرت عمر کے ذرا فضائل و مناقب بیان کر. چلیے صاحب ہم اور آپ اپنی کسی شیخ اپنے استاد کے فضائل بیان کرنے کتنی دیر لگے؟ ذرا بیان کریں ہم. لیجیے صاحب حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، یہ تقویٰ تھا، وہ تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیجیے گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم نے تذکرہ کیا مٹیریل ختم ہے یا نہیں؟ جبریل امی کہتے امام سیوطی کو پڑھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کے برابر بھی کسی کو عمر عطا فرما اور وہ حضرت عمر فاروق کے فضائل بیان کرے وہ عمر بھی کم ہے فاروق اعظم کے فضائل اس سے زیادہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کو تاریخ الخلفاء. اچھا صاحب یہ بات جو یہ اتنا وقت نہیں کہ یہ ان کی فضائل جتنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہوگی 1100 سال. لیکن اتنا طے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. 950 سال. ایمان لانے والوں کی تعداد 80-100 سے تجاوز نہ کر سکی. اللہ کے نبی کو جلال آ گیا. قرآن مجید فرما وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. اے اللہ تعالیٰ
ایک کافر کو بھی زمین پر زندہ مت چھوڑ، سب کا ملیا میٹ کر دے. انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا یہ تیری عبادت نہیں کرے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، نہ جنیں گے نہ، یعنی ان کی اولاد جو ہوگی وہ بھی فاجر اور وہ بھی کافر اور فاسق ہوگی. لیجیے صاحب ساری قوم تباہ ہو گئی. بارہا آپ نے علماء سے سنا ہوگا، کم سے کم اتنا تو پتہ لگ گیا نوح علیہ السلام کو عمر کا کہ